عمران خان صاحب ویسے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی نیوٹرل سے انداز میں، سپریم کورٹ کے خلاف بھی، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی، لیکن انصاف بھی انہیں سے مانگتے ہیں۔ انصاف کے لیے ہم نے کوئی سری لنکن کورٹ میں یا انڈین کورٹ میں تو نہیں جانا ہے، انہی عدالتوں کے پاس جانا ہے۔ اب سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی امید باقی؟ ایم این اے کے کیس میں نا ہم سمجھتے ہیں یہاں زیادتی دو طرح سے ہوئی، ڈے لائٹ رابری ہے، ایک بندہ آیا ہے سامنے آیا ہے ڈکیتی ماری ہے، بلاول بھٹو شروع ہوئے سندھ سے، شور بڑا پڑا ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے شور بہت ڈال دی ہے، تو کل فرد جرم آئے گا، ایسا ہی ہے، تو اب آرام سے بیٹھ جائیں گے، پھر 15 دن 20 دن گزر جائیں گے، پھر کوئی بجٹ آ جائے گا اور یہ اسی طرح فرد جرم آئے نہیں، لکھ لیں یہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز۔ ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے وکیل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب اظہر صدیق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ویلیو نیوز کو ہمیشہ کی طرح وقت دیا۔ تو سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے تو تقریباً شکستی ہو گئی، اب سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی امید باقی؟ اچھا دیکھیں، الیکشن کمیشن کی حد تک شکست ہم اس طرح نہیں مانتے، الیکشن کمیشن پہ تحفظات ہیں اور بڑے سیریس تحفظات ہیں کئی معاملات کے حوالے سے، صرف اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، دیر آر نمبر آف ایشوز ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں ڈسکا کے الیکشن میں یا باقی معاملات میں، اور خاص طور پر یہ دیکھیں نا، فورن فنڈنگ کا تو کیس تھا نہیں، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس تھا، جتنی تیزی دکھائیں گے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایم این اے کے کیس میں نا ہم سمجھتے ہیں یہاں زیادتی دو طرح سے ہوئی، ڈے لائٹ رابری ہے، ایک بندہ آیا ہے سامنے آیا ہے ڈکیتی ماری ہے، مثلا کیسے بلاول بھٹو شروع ہوئے سندھ سے، قافلے کی شکل میں آئے، سندھ ہاؤس کے سندھ ہاؤس میں وہی بندے جو ہیں وہ اندر بند رکھے، اور پھر یہی نہیں ہے، ان میں سے کئی نے، راجہ ریاض نے یا نور عالم نے ٹی وی انٹرویو دیے، سب نے دیکھ لیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپریشن چینج رجیم میں اپنے کالم دیکھ لیے، ہارون رشید کا کالم دیکھ لیا آپ نے، انصار عباسی کا کالم دیکھ لیا، پھر ارشد شریف نے وہ ساری جو امریکنز ہیں ان کے ساتھ وہ ساری آپ نے دیکھ لیا کہ میٹنگز آ گئی، اور یہ وہی لوگ ہیں، چین آف ایونٹ اتنے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن حالانکہ اپنے اختیارات وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ آئین کا آرٹیکل اگر سارے پڑھ کے دیکھ لیں، الیکشن ایکٹ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ صرف ٹیکنیکل کی طرف گیا کہ جناب ہم نے یہ شاطیں ساتھ نہیں لگائیں یا ہم نے تصویریں ساتھ نہیں لگائیں، وہ بھائی پبلک ڈاکومنٹ ہیں یار، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پورے پاکستان نے دیکھا۔ اچھا پھر اس سے بڑی بات دیکھیں، 3 اپریل تحریک عدم اعتماد جب رولنگ کے ذریعے مسترد کی تو ایاز صادق آ کے اسپیکر کی چیز پہ بیٹھ گئے، پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پر ووٹنگ کرائی گئی تھی، بالکل، تو یہ سارے لوگ تھے وہاں کے نہیں، ووٹ ڈالا آپ دیکھ رہے، سنیں جو تھے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، نہیں اس میں ووٹ ڈالا تھا، میں بات کر رہا ہوں 3 اپریل کی، میں بات، ہاں میں ایاز صادق کی بات کر رہا ہوں، جب اس نے ووٹنگ کروائی تھی اس میں ووٹ ڈالا تھا، کیمرے، اور کیا جانتے ہیں آپ اس کو ہم کیا کہتے ہیں 63A1 کہ آپ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور دوسری پارٹی جوائن کر دیں۔ اب استعفے سے مراد یہ نہیں جب تک ہاتھ سے صفر لکھنے دیں گے، جب پارٹی چھوڑ دی آپ نے، ان کی ڈائریکشن چھوڑ دی آپ نے، جا کے دے دی، اب یہ وہ ساری وہ ٹیکنیکلٹیز میں چلا گیا، جناب پارٹی ہیڈ نے نہیں دیا، اس نے نہیں لکھا دیا، نوٹس سروس نہیں ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹینیبل ہے، دیز آر ناٹ سسٹینیبل ان دی آئیز آف لا، اور یہ ثبوت سارے موجود تھے، انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ انہوں نے جو کہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اب اس میں اتنے لکوناز ہیں، اس سپریم کورٹ معاملہ جانا ہے، سپریم کورٹ میں ہم بحث کر چکے ہیں آرٹیکل 63A کے حوالے سے، اور وہاں خالی ڈی سیٹنگ نہیں ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن ایکسپیکٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ایک سیاسی سوال ہے کہ عمران خان صاحب ویسے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی مطلب نیوٹرل سے انداز میں، سپریم کورٹ کے خلاف بھی، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی، لیکن انصاف بھی انہیں سے مانگتے ہیں، اور الیکشن کروانے کی بات بھی ان سے کر رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ بھی ان کو کر رہے ہیں، تو پھر یہ تضاد نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ سارا جو کچھ بھی ہے، چلے میں پہلے آتا ہوں کہ وہ انصاف کے لیے ہم نے کوئی سری لنکن کورٹ میں یا انڈین کورٹ میں تو نہیں جانا ہے،
انہیں عدالتوں کے پاس جانا ہے. تحفظات ان کے اپنی جگہ ہیں, وہ کئی ایشوز کے کانٹیکس میں کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ تحفظات موجود ہیں, اور وہ تحفظات رہنے ہیں. بندہ یہ کہے کہ نہیں وہ تحفظات تو رہنے ہیں. جہاں تک بات ہے قانونی کی, آئین پاکستان 1973 ہے, طریقہ کار دیا ہوا ہے. پرچہ درج کرانا ہو تو پولیس کے پاس جانا ہے, کوئی ڈائریکشن لینی ہے تو ہائی کورٹ جانا ہے, الیکشن کمیشن کے لیے تو وہاں جانا ہے. تو وہ دیکھیے میں جو کہ بہتر سوال تو عمران خان صاحب خود دے سکیں گے, میں تو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ پولیٹکس کا ایک حصہ ہے. ایوری باڈی از اے پولیٹک. جی جو مرضی کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ سیاسی تو ہے, میں بھی ایک سیاسی ہوں, میں سیاسی بات تو کروں گا, جب سیاسی بات کرنی تو سیاسی بات ہوگی. مگر اس سے یہ کہنا کہ ہم ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دیں اداروں کو, یہ کبھی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہو. عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کا کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ چلیں سائفر کا کس سے کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ سے کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو مانتے ہیں. صدر پاکستان کس کو لے کر سپریم کورٹ کا پھر جو پہلا فیصلہ تھا اس پہ اتنی تنقید. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں, جہاں تک دیکھیں تنقید کا حق تو ہے, مجھے بھی ہے. میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے. یہ میری اسپیکر کی رولنگ والا, اسپیکر کی رولنگ دیکھیں, اسپیکر کو اختیار موجود ہے. اور میں جب 63A کا نا پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے بحث کر رہا تھا تو میں نے وہاں پوائنٹ رکھا کہ عدم اعتماد آ سکتی ہے. میری کچھ شکل اچھی دیکھ کے نہیں, میری اظہر صدیقی کی اچھی شکل نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد لے آؤ. وہ جناب مجھے فنڈ ڈالنے تھے, اچھا فنڈ نہیں دیے جی, تحریک عدم اعتماد لے آؤ. یہ تو ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. آپ 58(2) بھی یہاں تھا, حکومت ڈیزالو کرنے کا اختیار تھا. صدر اسحاق نے اور فاروق لغاری نے نواز شریف کی اور محترمہ بے نظیر کی اسمبلیاں ڈیزالو کی. ایک اسمبلی بحال ہوگی, ایک نہ بحال ہوئی. تو سپریم کورٹ نے کہا اختیار تو ہے لیکن یہ اختیار بڑے دھیان سے استعمال کرنے میں وجوہات بتانی ہوگی. تو یہاں وجوہات بھی دی ہوئی ہیں. آئین کے اندر کیا دیا ہے, 95 کو ہم اکیلا پڑھتے ہیں, آرٹیکل 17 کے ساتھ پڑھیں, 55 کے ساتھ پڑھیں اور آرٹیکل 91(6) کے ساتھ پڑھیں. میجورٹی ہو تحریک انصاف میں سے 155 میں سے فرض کریں کو 80 کے قریب یا 75 یا جتنے بنے اس سے زیادہ لوگ اگر آ جائیں تو پھر تو بنتی ہے. اس میں چند لوگ 20 لوگ اٹھیں, یا کیا ہو, یا ہو تحریک انصاف ملک کی سالمیت کے خلاف, آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے, یا کو باہر سے پیسہ, جیسے آپریشن چینج رجیم کا کیا ہے, باہر سے پیسہ آیا, لوکل ہینڈلر نے دے کے خریدے ہیں اور گورنمنٹ ٹاپل کر دیا. اور میں نے سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا کل 30-40 ارب روپے آئے گا اور آپ گورنمنٹ ٹاپل کر دیں گے تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. جہاں تک ہے وہ پولیٹیکل بات ہے, پولیٹیکل بات ہوگی, پولیٹیکل طریقے سے ہوگی. لیکن جہاں تک عدالتوں ہیں, عدالتوں پہ اعتبار کرنا ہوگا اور انہیں عدالتوں سے, الیکشن کمیشن سے یہیں سے ریلیف لینا ہوگا. اچھا سر, یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ان کا کوئی ان کی حکومتوں پر اثر پڑے گا؟ یہ یاد رکھیے گا, میں پرانا جانتا ہوں ان کو. حدیبیہ کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں, اب مشرف نے ڈال دیا ردی کی ٹوکری میں. جب یہ واپس آئے انہوں نے کیس جس طرح لگوایا اور 2 ججوں میں اختلاف آ گیا. پھر تیسرا جج جو ہے سردار شمیم بار میں چیف جسٹس بنے, وہ غالباً ملتان تھے, وہ یہاں آئے. ڈائسینٹنگ ویو کا 1 سال تک وہ کیس نہیں لگا. پھر وہ جج صاحب آئے, پھر وہ کیس لگا اور پھر ہم سب نے دیکھا کیا ہوا. یہ میں حدیبیہ کے کیس کی بات کر رہا ہوں. وہ اپیل لیٹ فائل کی, بہرحال یہ سارا کچھ سامنے. تو یہ بھی اگر سپریم کورٹ پاناما کے کیس میں نہ کہتی کہ گاڈ فادر سیزن مافیا کے اتنے ٹائم میں نا, تو یہ تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہونے دے. آپ دیکھیں یہ FIA والا کیس دیکھ لیں, یہ فرد جرمی عائد نہیں ہونے دے رہے. جو میں بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوں گا تو میں بھی یہی کروں گا. یہی بھیا میں آپ بتاؤں کہ یہ ناجائز نہیں, لیکن جب آپ ایک ملک کے لیڈر ہو نا تو آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہے. جی فوری ختم کریں کیسوں کو, پتہ لگائے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں پروسیکیوٹر بدل رہے ہیں, ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں یا نہ بدل رہے ہوں, پروسیکیوٹر بدل رہے ہیں. FIA میں ہم نے دیکھا, اور یہ تو پریشر تھا عوام کا, سوشل میڈیا کا پریشر تھا, ورنہ تو یہ مقدمے ہی واپس لے لیں. یہ ابھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا اس سلسلے میں تھوڑی دیر پہلے کہ شہباز شریف اپنا وقت کا ٹائم بڑھا رہے ہیں, اسی وجہ سے اس کے اب تو وہ پرائم منسٹر ہیں. چاہے پرائم منسٹر ہیں, بٹ ہی از آنسریبل ٹو کورٹ. امیونٹی جو ہے نا آئین پاکستان میں وہ صدر اور گورنر کو ہے.
اپنے ڈیوٹیز میں ان کو پرچہ درج ہے، کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے اس وقت، تو ان کو اس وقت تک کے لیے امیونٹی ہے جب تک وہ صدر ہیں، جیسے ہوں گے تو ٹرائل فیس کرنا ہوگا۔ یہاں میں نے ٹویٹ اس لیے کیا ہے کہ شور بڑا پڑا ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے شور بہت ڈال دی ہے، تو کل فرد جرم عائد ہوئی تھی، ایسا ہی ہے، تو اب آرام سے بیٹھ جائیں گے، پھر 15 دن 20 دن گزر جائیں گے، پھر کوئی بجٹ آ جائے گا اور یہ اسی طرح فرد جرم عائد نہیں ہوگا۔ لکھ لیں آپ یہ بات۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔